السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی علامات کیا کیا ہیں، میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا اور آج پہلی علامت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حب رسول یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے ہی کرنا ہے جس طرح سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ کے زبان سے کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ ان لوگوں نے آسمان سے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنا گھر بار، زمین جائیداد، بیوی بچے، سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں، سب سے خوش ہیں، اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے محبت کرنا ہے جس طرح سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے۔ آج جو بہت سے لوگ ڈھکوسلا کرتے ہیں، ہمیں ڈھکوسلا نہیں کرنا ہے، یا نبی کے نام پہ غلو کرتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، شرکیہ نعت پڑھتے ہیں، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں بیچ کا راستہ، جس درجے پہ، جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اسی درجے میں رکھنا ہے۔ نیچے بھی نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کی گستاخی نہ ہو، اونچا بھی نہیں کرنا ہے تاکہ غلو نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا پیمانہ اور اصول۔ تو آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر میں ایک تڑپ ہو کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ان آنکھوں سے دیکھا ہوتا۔ اور ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس ماں سے پوچھئے جس دن اسے خبر ملتی ہے کہ میرا بیٹا جو بدیش گیا ہے آج گھر پہنچنے والا ہے، کتنی خوش ہوتی ہے ماں۔ اور جب بیٹا آتا ہے تو اسے سینے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ آپ اس بیوی سے پوچھئے جس دن پتہ چلتا ہے کہ آج ان کا شوہر گھر پہنچنے والا ہے، پہنچنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرتی ہے، بہترین کھانا پکاتی ہے، اور پل پل اپنے شوہر کے انتظار میں رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہے، اور وہ اس کی دیدار کے لیے ترستی ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کو چاہیے کہ اس کے دل کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار، آپ سے ملاقات، آپ کی خدمت کی طرف ہو۔ میرے دل میں محبت ہے کہ کاش میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا، کاش مجھے آپ کی خدمت کرنے کا شرف ملا ہوتا، کاش میں آپ کی جوتیاں سیدھی کر سکتا، کاش جب آپ وضو کرتے تو میں پانی پیش کرتا، کاش جب کافر آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ کو مار پیٹ رہے تھے تو میں اپنے سینے کو سپر کر دیتا۔ چوٹ مجھے لگے منظور ہے، میرا سینہ کٹ جائے مجھے منظور ہے، لیکن نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا جذبہ دل میں اگر پیدا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ آپ ان لوگوں پہ نہ جائیں کہ جب نبی کا نام آتا ہے انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یا نبی یا نبی۔ یہ محبت کی پہچان نہیں ہے۔ محبت کی پہچان تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور میں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار کی طرف، ملاقات کی طرف، آپ سے صحبت کی طرف اگر دل میں ہے تو یہ محبت کی پہلی پہچان ہے۔ اور میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں قرآن و حدیث سے 2-4 دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر لے کر کے دوپہر کے وقت میں، جو آپ کے معمول کے خلاف تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب بتلاتے ہیں کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میں مدینہ جانے والا ہوں، تو جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ الصحبۃ یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت دیجئے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرماتا تھا، اسپیشلی خاص انداز سے۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہجرت میں، تم میرے یار غار رہو گے، تم میرے ہجرت کے شریک سفر بنو گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خوشی سے رونے لگتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے دوستو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں ایک تڑپ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت نصیب ہو، ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا ایک موقع ملے، اور انہوں نے اپنی جان سے، اپنی مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان کو پتہ تھا کہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں گھر میں نہیں پائیں گے تو لوگ ہمیں تلاشیں گے، اگر پکڑ لیں گے تو ہمیں بہت بری طرح ماریں گے، میری جان بھی جا سکتی ہے، میری جان جائے مجھے منظور ہے، لیکن نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ جب غار ثور میں 3 رات جہاں پہ آپ چھپ کر پناہ لیتے ہیں، غار کی صفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے غار میں جاتا ہوں، میں غار کی صفائی کرتا ہوں، سوراخ وغیرہ اس میں سانپ ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں، اگر وہ ڈسے گا تو مجھے ڈسے، آپ کو نہیں ڈسنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی مثال ہے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سارے سوراخ وہ بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں اپنی پاؤں کی انگلی ڈال دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ران پہ سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں، اور ان کے پاؤں کی ایک انگلی اس سوراخ میں ہے، اور اس میں سے کوئی بچھو ہے یا سانپ ہے جو انہیں بار بار ڈس رہا ہے، لیکن وہ پاؤں کو، جسم کو ہلاتے نہیں۔ کیوں؟ اگر جسم کو ہلائیں گے تو نبی کو تکلیف ہوگی۔ یہ نبی سے محبت دیکھو، جسم میں زہر پھیل رہا ہے، سانپ بار بار پاؤں میں ڈس رہا ہے، لیکن جسم میں حرکت نہیں ہے، آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پہ، آپ کے رخسار انور پہ گر جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ ایسی سی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک لگا کر کے وہاں پہ ایسے لگا دیتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کو شفا مل جاتی۔ تو ذرا سے سوچئے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو آپ کے ساتھ کیوں جاتے؟ غار ثور میں 3 رات کیوں چھپتے؟ اور سانپ کے بل میں اپنے پاؤں کو کیوں ڈالتے؟ کیوں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اور یہ سچی محبت کی مثال کی پہلی دلیل نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو مدینے والے صبح سویرے گاؤں سے نکل جاتے تھے، اور مدینہ میں جو سب سے اونچا مقام تھا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ 12، 1، 2، 3 بج جاتا، سخت گرمی کا موسم تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا انتظار کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ہے، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے جتنی خوشی ملی، اتنی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ملی۔ بتائیے، تو وہ لوگ دھوپ میں کیوں آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت فون کا زمانہ تو تھا نہیں، تو دور دراز بہت سے لوگ کیا کرتے تھے، وہ کھجور کے درخت پہ اوپر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ کیا دور سے کوئی مسافر آ رہا ہے، کچھ دھول وغیرہ اڑ رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔
اس طرح سے کئی دن تک لوگ دھوپ میں آتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے انتظار کرتے رہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر سکیں، آپ سے ملاقات کر سکیں، آپ کے ساتھ میں رہ سکیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی سے محبت کی سچی مثال ہے۔ تیسری دلیل، غزوہ احد کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کفار کے نرغے میں آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، آپ کا دانت شہید ہو جاتا ہے، چہرے سے خون ٹپکنے لگتا ہے، آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگوں میں خبر اڑ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مدینہ والوں کو پہنچتی ہے تو ایک عورت، ذرا سا غور سے سننا، خاص طور سے میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، ایک خاتون دوڑی دوڑی غزوہ احد کے میدان کی طرف بھاگتی ہے، لوگوں سے راستے میں ملاقات، پوچھا کیا بات ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا سنو، تمہارا شوہر جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی مر گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی مر گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ میرے شوہر مر جائیں کوئی بات نہیں، میرا بھائی مر جائے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا مر جائے کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی خیریت سے۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ جب وہ نزدیک پہنچ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زندہ ہیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ بیٹا مر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، شوہر مر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، بھائی مر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ زندہ ہیں تو میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ تو اس خاتون کو نبی سے محبت تھی کہ نہیں محبت تھی؟ جی ہاں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ اور چوتھی دلیل میں دینا چاہتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک انصاری صحابی کو اندیشہ ہوتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں آپ کو ان آنکھوں سے دیدار کرتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا مجھے بہت خوشی ملتی ہے، اور نماز کے بعد میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، بیوی بچوں میں رہتا ہوں، اور مجھے وہاں بھی جب آپ کی یاد ستاتی ہے کہ مجھے میرے اندر میں آپ کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو میں دوڑا دوڑا گھر سے آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز کا کافی اندیشہ ہے، میں کافی ٹینشن میں ہوں، کافی پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دنیا میں تو میں آپ کی دیدار کر لیتا ہوں، مرنے کے بعد آخرت میں پتہ نہیں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی یا نہیں، ویسے بھی میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں مجھے خود پتہ نہیں ہے، اگر چلا بھی گیا تو میرا مقام کافی نیچے ہوگا، آپ کا مقام جنت الفردوس الاعلیٰ میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہوگا، اگر مجھے وہاں کی آپ کی یاد تڑپائے گی تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تم میرے ساتھ رہوگے، اس لیے ٹینشن کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے 4 دلیلیں پیش کی دوستو، 4 مثالیں قرآن و حدیث سے پیش کیا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی، ان کے دل میں آپ کے دیدار کی تڑپ تھی، آپ کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج نبی کے محبت کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا فرمان آتا ہے تو لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے دوستو؟ آج لوگ نبی کے شان میں شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، گستاخانہ کلمات پڑھتے ہیں، یہ نہیں، نبی کے نام پہ جشن مناتے ہیں، جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ دوستو یہ سب جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابو بکر صدیق کو نبی سے محبت تھی کہ نہیں؟ اس عورت کو جس کے شوہر بیوی بچے مر گئے تھے، اس کو نبی سے محبت تھی کہ نہیں؟ انصاری صحابی کو نبی سے محبت تھی نہیں؟ اگر یہی نبی کے نام پہ جشن منانا، انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا، ہونٹوں سے لگانا، اور جو نہ لگائے اسے وہابی کہنا، گستاخ رسول کہنا، مر گیا مردود کہنا، کیا وہ لوگ مردود تھے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے نبی کا نام پہ تو آنکھوں میں نہیں لگایا، ہونٹوں سے نہیں لگایا، جشن میلاد النبی نہیں منایا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں یہ بات کی پیداوار ہیں، نبی کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
کہ ہم نبی کی محبت میں وہ کام کریں جو اسلام کے خلاف ہے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ڈھکوسلے والے مولوی ہیں ان لوگوں سے ہمیں بچائے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جس طرح سے محبت کیا ہے ہمیں بھی اسی انداز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پہلی علامت تھی، اور دوسری علامت، تیسری علامت، چوتھی علامت میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔